نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 86 تا آیت نمبر 89۔ اس سے قبل یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنے والد آزر کو سمجھایا، ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی اور انہیں اللہ تبارک و تعالی کا پیغام سنایا، مگر وہ لوگ باز نہ آئے اپنے شرکیہ افعال سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال فرمایا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو، جن کے آگے تم جھکے چلے جا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے بھی ہیں؟ کیا وہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یقیناً ان کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے وہی جواب دیا جو مشرکین اور کفار ہمیشہ دیتے آئے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو، اپنے بڑوں کو ان کے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی 8 صفات کو بیان فرمایا کہ میں جس رب کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں، جس اللہ کی عبادت کا تمہیں میں حکم دے رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، اس پروردگار کی صفات کیا ہیں؟ تو ان میں سے 8 صفات انہوں نے بیان فرمائی کہ پہلی صفت تو یہ ہے کہ جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں وہ سارے جہانوں کا رب یعنی پالنے والا ہے۔ دوسری صفت وہ خالق ہیں، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تیسری صفت کہ وہ ذات ہادی ہے یعنی ہدایت دینے والے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ کہ وہ رزاق بھی ہیں، روزی بھی دیتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ جب بیمار ہو جائے کوئی تو اس کو شفا بھی دیتے ہیں، صحت و شفا بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ چھٹی صفت کہ وہ محیی یعنی جلانے والے، زندگی عطا کرنے والے ہیں۔ اور ساتویں صفت ممیت، موت بھی اسی پروردگار کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور آٹھویں صفت وہ بخشنے والے غفار بھی ہیں۔ جو ان صفات کے مالک ہیں، میں اس پروردگار کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ عبادت اسی ذات کی کرو جو ان صفات کا مالک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 دعائیں بھی کی ہیں۔ پہلی دعا حکمت یعنی دانشمندی کے لیے کی ہے، اور حکمت علم کا آخری درجہ ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں حکمت یعنی دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک بندوں میں شمولیت کے لیے فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا فرمائی تھی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے میرے پروردگار اعلیٰ درجہ کے نیکوں کے زمرہ میں مجھے شامل فرما دیجئے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی دعا کرتا رہے اور نیک اعمال میں مصروف ہو جانا چاہیے ہر اہل ایمان کو۔ تیسری دعا فرمائی
آنے والی نسلوں میں ذکر خیر باقی رہنے کے لیے، اور ہمیشہ ذکر خیر دین کے مقتضا کا ہی باقی رہتا ہے۔ تو اس دعا کا حاصل یہ ہے کہ میرے پروردگار مجھے ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما کہ پیچھے آنے والی نسلیں میرے راستہ پر چلیں۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کی نسل میں نبوت کے 2 سلسلے چلا دیے، اسرائیلی اور اسماعیلی۔ پہلا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مکمل ہوا، اور اس میں تقریباً 4 یا 4,500 ہزار انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اور دوسرا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو ہوا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یعنی آپ کی نبوت قیامت تک چلتی رہے گی اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ اور اس آخری امت کو اللہ رب العزت نے ملت ابراہیمی عطا فرمائی ہے۔ یہی تو وجہ ہے ایک مسلمان جب نماز ادا کرتا ہے تو جہاں وہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود عرض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے خیر و برکت کی دعا کرتا ہے، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ شامل ضرور کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور چوتھی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کے لیے فرمائی۔ آنے والی زندگی میں ہر مومن کی یہ آرزو ہے اور خواہش ہے، اور ایسی آرزو کرنی بھی چاہیے، اور حرص کرنے والوں کو چاہیے کہ ایسی چیز کی ہی حرص کریں۔ دنیا کی نعمتیں تو فانی ہیں، ابدی اور ہمیشہ کی نعمتیں وہ تو جنت کی نعمتیں ہیں، اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ وہ ایمان ہے اور اعمال صالح ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کے حاصل کرنے کی تمنا کا اظہار فرمایا ہے۔ پانچویں دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے فرمائی۔ عرض کیا، میرے پروردگار وغفر لأبی، میرے باپ کو معاف کر دیجئے، انہو کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مشرکین کے لیے دعا مغفرت کی جا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ توبہ میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان کا جہنمی ہونا واضح ہو چکا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، انہوں نے اپنے مشرک باپ کے لیے ایسی دعا کیوں فرمائی؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت یعنی صورت توبہ ہی میں دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا بخشش مانگنا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی بنا پر جو وعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا۔ اور وہ وعدہ کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے تھے، ان کو دعوت دے رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ان کے سامنے بیان فرما رہے تھے اور ان کے بتوں کی مذمت کر رہے تھے، تو اس موقع پر باپ نے کہا تھا، اے ابراہیم میرے آگے سے چلا جا، یہاں سے چلا جا، لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر جاؤ گے نہیں یہاں سے تو پھر میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا، قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ سورۃ مریم میں یہ واقعہ موجود ہے۔
کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے باپ سے کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک میرا پروردگار بہت ہی مہربان ہے۔ چنانچہ یہ وعدہ کر لیا تھا، تو اسی وعدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو کہ مشرک تھا دعا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ توبہ میں ہی ارشاد فرما دیا کہ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ، ان کا والد اللہ کا دشمن ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے اور اس کے بعد پھر کبھی اپنے باپ کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے پروردگار مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کی رسوائی سے مجھے بچا لینا۔ فرماتی ہیں مفسرین کرام کہ دعا کے اس حصے کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشرک باپ کی نسبت سے ہے، کیونکہ جو مشرک ہیں ان کی بخشش تو نہیں ہونی، ان کی مغفرت نہیں ہونی، تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دوبارہ دعا نہیں فرمائی، مگر چونکہ قیامت کے دن سب نے اکٹھا ہونا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں حساب و کتاب کی منزل آئے گی، تو وہاں پر سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے، ساری قومیں بھی، سارے انبیاء علیہ السلام بھی، اور نیک و بد سارے جمع ہوں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے والد قیامت کے دن رسوائی کا ذریعہ بن سکتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے ملاقات ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ اس کا منہ ذلت اور گرد و غبار سے آلودہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ میرے پروردگار، آپ کا مجھ سے یہ قول ہے کہ مجھے قیامت کے دن رسوا آپ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ یہ بھی سن لیں کہ جنت تو کافر کے لیے حرام ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر فرمائیں گے، اے میرے باپ، میں تجھے نہ کہتا تھا کہ میری نافرمانی نہ کر، میری بات مان لے، اللہ کی توحید کو قبول کر لے، ان جھوٹے معبودوں کی پوجا کرنا چھوڑ دے۔ تو باپ جواب دے گا، اچھا اب نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن آپ رسوا نہیں کریں گے، مگر اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ اس طرح رحمت سے دور رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میرے خلیل، میں نے جنت تو کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر حکم ہوگا، اے ابراہیم ذرا دیکھیں نیچے، آپ کے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ جب آپ دیکھیں گے، اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ایک بدصورت بجو کیچڑ میں لتھڑا ہوا کھڑا ہے، چنانچہ اسے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہوں گے جن کی شکل کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منزلیں ہمارے لیے آسان فرمائیں، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت اس دن کی رسوائی اور ذلت سے بچا لیں اور اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما دیں۔ فرمایا قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، نہ وہاں پر کسی کی سفارش چل سکے گی اور نہ ہی کوئی کسی کی طرف سے وکیل بن کر پیش ہو سکے گا کہ وہاں پر مقدمہ لڑا جا سکے یا مقدمہ دائر کیے جا سکے۔ اور سورۃ مریم میں ارشاد فرمایا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت والے دن ہر شخص اکیلا ہی حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کافروں کو ان کے اموال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے
دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، انسان دنیا سے خالی ہاتھ ہی جاتا ہے اور پھر قیامت کے دن وہ خالی ہاتھ ہی وہاں پر پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ رشتہ دار دنیا میں بڑے تھے، عزیز و اقارب بھی تھے، اولاد بھی تھی، مگر وہاں ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ سورۃ عبس میں ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، انسان اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی، بیٹے سے بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی طلب نہ کر لے۔ ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی اور ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش کسی طریقے سے میں بچ جاؤں۔ مگر کچھ مال ایسا ہوگا جو وہاں پر کام آئے گا اور کچھ اولاد ایسی بھی ہوگی جو وہاں پہ کام آئے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزوں کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے کہ آدمی اپنا مال اچھی جگہ پر خرچ کر کے دنیا سے گیا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی مدرسہ تعمیر کر دیا تھا، مسجد بنا دی تھی، یا کہیں پر پانی کا انتظام، پینے کے پانی کا انتظام کر دیا تھا، لوگ اس سے پانی استعمال کرتے ہیں، تو یہ مال قیامت کے دن فائدہ دے گا اس بندے کو۔ اور دوسری چیز نفع دینے والا علم ہے جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری چیز نیک اولاد ہے جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد، اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کے بچپن میں بچے فوت ہو جاتے ہیں تو بچپن میں فوت ہونے والا بچہ بھی اپنے والدین کے حق میں سفارش کرے گا۔ تو یہ چیزیں موت کے بعد بھی نفع دینے والی ثابت ہو سکتی ہیں، مگر یہ چیزیں فائدہ اس کو دیں گی جس کے پاس ایمان ہوگا۔ اگر کوئی مومن نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے نہ مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی، جیسا کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اولاد میں بیٹا ابراہیم خلیل اللہ جیسا بھی ہو تب بھی اگر اپنے پاس ایمان نہیں تھا تو ابراہیم خلیل اللہ بھی ان کے کام نہیں آ سکیں گے اور ان کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے۔ اور فرماتے ہیں مفسرین اکرام کہ یہاں پر بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں لیکن اپنے باپ کے کام نہیں آ سکیں گے کیونکہ باپ کے پاس ایمان کی دولت نہ تھی، اور دنیا میں مال بھی آزر کے پاس بہت سارا تھا، بہت بڑے بت خانے کا وہ انچارج تھا، بڑا مال تھا اس کے پاس۔ تو بتا دیا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ اس دن مال کام آئے گا نہ ہی وہاں پر بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو کوئی اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا وہ کامیاب ہوگا۔ یعنی جس کے پاس ایسا دل ہوگا جو کفر سے پاک ہوگا، شرک سے پاک ہوگا، نفاق سے پاک ہوگا، بد عقیدگی کی غلاظتیں اس میں نہیں ہوں گی، تو ایسا دل، صاف پاک دل، وہ قلب سلیم ہے، اس کے اندر اللہ کی اطاعت بھری ہوئی، اس کے اندر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، تو ایسا دل قلب سلیم ہے، تو یہ دل وہاں پر کام آئے گا، یہ قلب سلیم وہاں پر کام آئے گا جہاں پر اولاد بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گی، مال بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ حضرت خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کیا تھا ایک اللہ کے ولی سے اور ان سے پوچھا تھا کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ وہ قلب سلیم جو قیامت کے دن کامیابی کی علامت ہے، وہ قلب سلیم کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ قلب سلیم ایسا دل ہے جو 20 خصلتوں سے پاک اور 20 خصلتوں سے پر ہو۔ فرمایا بری خصلتیں جن سے پاک ہونا ضروری ہے دل کا، فرمایا وہ یہ ہیں شرک، کفر، نفاق، عداوت بغیر کسی وجہ کے، رغبت یعنی لا یعنی امور کی طرف رغبت کا ہونا، حرص، شک، جہالت، گناہ پر اصرار، تکبر، غلط باتوں سے تعلق، طمع،
لمبی آرزو، بے صبری، خود پسندی، بخل، مایوسی، بے فکری یعنی اللہ کی گرفت اور پکڑ سے بے فکر رہنا، حسد، بدگمانی اور اپنے انجام کو فراموش کر دینا، یہ 20 خصلتیں بری ہیں۔ اور فرمایا کہ اچھی خصلتیں وہ جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، فرمایا کہ وہ یہ ہیں: توحید، اخلاص، نصیحت، زہد، قناعت، یقین، علم نفع دینے والا، تفویض یعنی اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دینا، لوگوں سے مایوسی، آرزو کا اختصار، مختصر سی آرزویں، صبر، موت کی یاد، سخاوت، توبہ، تواضع یعنی عاجزی، خوف و رجا اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید دونوں کا ہونا، بھوک یعنی کم کھانا، حسن ظن، اللہ کا ذکر اور اللہ کی محبت۔ فرمایا یہ 20 اچھی خصلتیں ہیں جس دل میں ہوں، اور جو پہلے عرض کی ہیں وہ 20 بری خصلتیں ہیں جو دل میں نہ ہوں۔ تو ایسا دل قلب سلیم ہے، اور وہی دل قیامت کے دن کامیابی کی علامت سمجھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو بھی، ہمارے قلوب کو بھی قلب سلیم بنا دیں، اور روز قیامت اپنے کامیاب و کامران اور نیکوکار بندوں میں شامل فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔